آپ بھی ادھر آ جائیں. میرے عزیز نے بڑے اچھے انداز میں حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا. ڈاکٹر صاحب میرے مولا آخری وقت میں جناب حضرت عباس عبداللہ ابن عباس سے فرماتے ہیں میں اپنے دل میں 2 حسرتیں لے کے جا رہا ہوں. 2 حسرتیں میرے مولا فرماتے ہیں. بہتر جانتے ہیں آپ درسوں کے پڑھے ہوئے ہیں. میں آپ کے لیے پھر بھی دعا گوں کہ مولا آپ کی عزت اور وقت میں اضافہ دے. 2 حسرتیں اپنے دل میں لے کے جا رہا ہوں میرے مولا فرماتے ہیں. عبداللہ ابن عباس نے فرمایا مولا کیا؟ فرمایا ایک تو یہ کہ جتنا بڑا میں سخی تھا اتنا مجھ سے مانگا نہیں کسی نے. جتنا بڑا میں سخی تھا اتنا کسی نے مانگا نہیں. جتنا بڑا میں عالم تھا اتنا کسی نے مجھ سے پوچھا نہیں. تو بہت اچھے انداز میں انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے تبلیغ کے لیے سرکار بیمار کربلا دا صدقہ شاہ صاحب مولا آپ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. تو اب میں گزارش کروں گا میرے برخوردار میرے عزیز جناب رانا اقرار حسین صاحب سے وہ آئیں اور ان کے بعد انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب آپ کو مستفیض پڑھیں گے. آپ مل کر درود پڑھیں محمد و آل محمد کی یاد. یہ ایک تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ عمران کاظمی بھی اس علاقے دا سی تے اتھے پڑھدا رہا ہے ٹھیک ہے نا. تے انہاں بچیاں واسطے بھی دعا کرو مولا انہاں نوں کامیاب کرے. ہاں درود پڑھیں آل محمد کی جان میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام و تحیت والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا وهب الثقلین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلى اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زین المجالس بذکر علی بن ابی طالب. درود بلند آواز سے پڑھیں. دعا ہے مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے. میرا مالک کسی کو بھی خالی دامن اس ذکر سے واپس نہ بھیجے. نیتوں کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے. اپنی اپنی دعاؤں کی مستجابی کے لیے بیمار مومنین کی صحت یابی کے لیے تنگ دست مومنین کے وسعت رزق کے لیے اپنے اپنے مرحومین اور شہدائے ملت جعفریہ کے بلندی درجات کے لیے خصوصاً منتقم آل محمد وارث خون حسین ضامن نسل مصطفیٰ ضمانت نسل محمد حقیقی آیت اللہ حقیقی حجت اللہ حقیقی لسان اللہ حقیقی مشیت اللہ حقیقی قدرت اللہ پاک بی بی کے بے مثل و مثال بیٹے سلطان زمانہ سلطان کائنات کی جلد سے جلد آمد کے لیے بلند سے بلند صلوات کی تلاوت فرمائے. ہے اجازت جی بات کا آغاز کیا جائے. دعا کیجیے گا. 4 مصروں سے ذکر کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. آپ احباب سے دعا لینے کے لیے کوئی ذاکری دعویٰ نہیں ہے, کوئی خطابت کا دعویٰ نہیں ہے,
بس ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے، آپ کا بیٹا ہونے کی حیثیت سبق ہی سنانا ہے۔ رانا صاحب آپ پڑھتے بہت اچھا ماشاءاللہ۔ میں کہہ رہا ہوں یہ آپ کی دعاؤں کا اثر ہے جی۔ الہی آمین جی، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میں کہہ رہا ہوں وہ منافق جو ولا کا جام لے سکتا نہیں، ہائے ہائے، تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولنا ہے۔ شروز بھائی دعا کیجئے گا جی۔ میں کہہ رہا ہوں وہ منافق جو ولا کا جام لے سکتا نہیں، وہ زندگی بھر زندگی سے کام لے سکتا نہیں، ہائے ہائے ہائے۔ آپ کو سلام ہے جی، آپ کو واہ واہ ہے، کیا بات ہے، آپ کے سننے کی کیا بات ہے۔ میں کہہ رہا ہوں وہ منافق جو ولا کا جام لے سکتا نہیں، وہ زندگی بھر زندگی سے کام لے سکتا نہیں، اور میں مردار کہتا ہوں اس کو اس دنیا میں جو سانس تو لیتا ہے علی کا نام لے سکتا نہیں۔ ہاں ہاں کیا بات، یا علی یا علی، ماں حسین کی آپ کو سن، یا علی یا علی، ماں حسین کی آپ کو سن، یہ ہاتھ کسی کمی نے کمائے، یہ خیرات ہے مولا حسین کی۔ میں مردار کہتا ہوں اس کو اس دنیا میں، کیونکہ کوفے کے ممبر پہ بیٹھے تھے میرے مولا، ایک بندے نے آگے سوال کیا، یا امیر المومنین یہ جو آپ کے پاس اتنا علم ہے یہ آپ نے کہاں سے سیکھا؟ امیر المومنین نے اس کی معرفت کے مطابق اسے جواب دیا کہ یہ جو میرے پاس علم ہے ھذا صفت و علم ھذا لواب رسول اللہ، یہ جو میرے پاس علم ہے یہ رسول کے لواب چوسنے کا اثر ہے، یہ جو میں نے محمد کی زبان چوسی تھی اس کا اثر ہے۔ اسے کہا اچھا یا علی، امیر المومنین کا اتنا جملہ کہنا تھا، وہ بندہ بیٹھ گیا بیچ میں سے، مجمع میں سے پیچھے سے ایک منافق اٹھ کے کھڑا ہو گیا، یا دیکھ کہتا ہے اچھا یا علی ہم تو کہتے تھے کہ یہ تیرا علم ہے، ہمیں تو آج پتا چلا یہ جو تو نے محمد کی زبان چوسی تھی اس کا اثر ہے، ہم سمجھتے تھے یہ فضیلت ابو طالب کے بیٹے کی ہے، ہمیں تو آج پتا چلا کہ یہ شان تو عبداللہ کے لال کی ہے۔ بندے کا اتنا جملہ کہنا تھا، یا امیر المومنین نے کہا اس وقت چپ نکل یہاں سے، ابھی لعاب بولا ہے لہو تو بولا ہی نہیں، ہاں ابھی لعاب بولا ہے لہو تو بولا ہی نہیں، یہ ہے لعاب کا علم۔ جب بارم آئے گا پھر لعاب نہیں بولے گا، پھر لہو بولے گا، پھر یا علیہ پھر لوگوں کو پتا چلے گا۔ جسے علی کے فضائل سمجھتے تھے وہ کام تو کمبر کر رہا ہے، جسے علی کی عظمت سمجھتے تھے، جسے علی کا اختیار سمجھتے تھے وہ کام تو علی کے گھر کے نوکر کر رہے ہیں۔ اللہ نے رسول کو ہر دور میں 2 طاقتوں سے نوازا۔ مکہ میں 2 طاقتیں، ایک سرکار ابو طالب، ایک سیدہ ملکۃ العرب، 2 طاقتیں۔ ایک طاقت سرکار ابو طالب علی کا باپ، ایک طاقت سیدوں کی ماں۔ اور میرے اہل سنت بھائی بھی یہ مجالسوں میں شریک ہوتے ہیں، تو ہمارے پاس ایک ممبر ہی ایسا ذریعہ ہے قبلہ کہ جس کے ذریعے ہم اپنے پیغامات، اپنے دل کے جو جذبات ہیں لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ ہمارے پاس یہی ہے ایک پیغام رسانی کا ذریعہ، تو آج بھی میں ایک پیغام ہی لوگوں تک پہنچانا ہے، شاید کسی برسر کردار شخص تک میری یہ بات پہنچ جائے، کیونکہ یہ مجلس بھی لائیو چل رہی ہے، تو شاید کسی بندے تک یہ میری بات پہنچ جائے۔ ہمیں دکھ اور تکلیف اسی بات کا ہے کہ جن کے سب سے زیادہ احسان تھے ان کا تذکرہ ہی نہیں تاریخ میں، دینیات میں بتایا ہی نہیں گیا۔ آپ سے دعا لینے کے لیے بس کہ کتنی عزتوں کی مالک تھی سیدوں کی ماں، کتنی بڑی رئیسہ تھی بطول کی ماں، اتنی بڑی رئیسہ تھی کہ جب عرب کے گستاخ ننگی تلواریں لے کے رسول کے دروازے پہ رسول کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے تھے، تے پردے کے پیچھے بیٹھی سیدوں کی ماں نے آواز دے کے کہا تھا مولا تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جتنے تیرے دروازے پہ آئے ہیں یہ سارے ہی میرے قرض دار ہیں، یہ سارے ہی میرے نمک خار ہیں۔ بی بی نے پردے کے پیچھے بیٹھ کے آوازیں پہچان کے کہا تھا او فلاں ابن فلاں، بتا کیا تیرے باپ نے میرا اتنا قرضہ نہیں دینا؟ او فلاں کے بیٹے بتا کیا تو میرے کمی کا بیٹا نہیں ہے؟ اور فلاں کے بیٹے بتا کہ تیری ماں میرے گھر سے رزق نہیں لے کے جاتی؟
آتی. انہوں نے کہا ہاتھ باندھ گیا بی بی غلطی ہو گئی, معافی کیسے ملے گی؟ جب بی بی نے کہا تلواریں نیاموں میں واپس رکھو, میرے محمد کا کلمہ پڑھتے جاؤ, کرتے معاف کرواتے. ہاں 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 ہائے ہائے, آپ کی کیا بات؟ یہ لیا ہے, یہ خیرات نہیں تو کیا ہے؟ یہ لیا ہے ماں حسین کیا بول, یہ خیرات نہیں تو کیا ہے؟ ماں حسین کیا بول سامنے. میرے محمد کا کلمہ پڑھتے جاؤ, قرضے معاف کرواتے جاؤ. اتنی بڑی ریس تھی. چلیں آپ کی چپ کا بندھن توڑنے کے لیے, آپ نے معیار معرفت میں اور اضافہ کرنے کے لیے ایک جملہ اور ہدیہ کر دیتا ہوں. یہ نبی کی بیویوں میں واحد ہے جس نے اسلام سے لیا نہیں دیا ہے. ایک مثال بھی ایسی نہیں ملتی کہ کبھی اس بی بی نے بیت المال سے وظیفہ لیا ہو. اس نے اسلام کو دیا ہے. اس کے سائے میں اسلام کی یتیمی نے جوانی کے انداز سیکھے. اور جب یہ بی بی ہمارے نبی کے گھر آئی ہے تو خالی ہاتھ نہیں آئی. یہ واقعہ تاریخ میں رقم ہے, یہ کتاب ہے جناب ختیجہ الکبریٰ پہ لکھی ہوئی, علامہ سید اظہر حسین زیدی صاحب کی. اس میں سے جملہ پڑھنے لگا ہوں. وہ لکھتے ہیں کہ ایک دن سیدہ گھر بیٹھی تھی کہ قریش کی چند عورتیں سیدہ کے پاس آئی, کہتی ہیں آئے دیکھے تو صحیح کہ خویلد کی بیٹی کیسے زندگی گزار رہی ہے. جب وہ آئی تو خاک پہ بستر تھا شہزادی کا. قریش کی عورتوں کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن. بی بی کے قریب آ کے تانا دے کے کہتی ہیں ختیجہ باپ تیرا اتنا امیر تھا کہ اس کے سر کا شملہ عرش کو چھوتا تھا, تو یتیم عبداللہ کے گھر کنیز گھر میں بیٹھی ہے, زندگی قربان کروں. سیدہ کے جواب پہ بی بی نے قافیہ بھی وہی رکھا, بی بی نے ردیف بھی وہی رکھا. بی بی نے کہا باپ میرا اتنا امیر تھا کہ اس کے سر کا شملہ عرش کو چھوتا تھا, جس کی کنیز بن کے آئی ہوں اس کا جوتا عرش کو چھوتا. کیا بات ہے آپ. آخری جملہ, یا علی جس کی کنیز بن کے آئی ہوں اس کا جوتا عرش کو چھوتا ہے. اتنی بڑی ریس. اور ہمیں دکھ یہی ہے کہ آج نہ مسجدوں میں جناب ابو طالب کا ذکر ہے, نہ جمعہ کے خطبوں میں بی بی ختیجہ الکبریٰ کی کوئی بات ہے. جن کے سب سے زیادہ احسان تھے ان پہ بات ہی نہیں ہو رہی. اور لوگوں نے, مولویوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ سرکار ابو طالب نے تو کلمہ ہی نہیں پڑھا تھا. نہ مجھے اس شک میں جانا ہی نہیں ہے, کیونکہ میں نے کبھی ممبر پہ ایمان ابو طالب نہیں پڑھا. میں فضائل ابو طالب پڑھتا ہوں. میں اس کا ایمان پڑھوں جس کا بیٹا کل ایمان ہے. ہائے ہائے, ایمان ابو طالب وہ پڑھتا ہے جس کا شجرہ مشکوک ہوتا ہے. چلے بعض وہاں پہ آئی گئی ہے تو ایک جملہ آپ کو ہدیہ کر دیتا ہوں. ایک سوال کا جواب مولوی سے حسین کے ماتمیوں کو لے کے دوں گا کہ اسے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو کہ اسلام کی پہلی دعوت کہاں ہوئی تھی. وہ کہے گا ابو طالب کے گھر میں. ابو طالب کا گھر کہاں تھا؟ اب دکھ لگے گا جو بندہ اس جملے پہ خاموش رہ گیا. ابو طالب کا گھر کہاں ہے؟ وہ کہے گا مکہ میں. اللہ کا اپنا گھر کہاں ہے؟ وہ کہے گا وہ بھی مکہ میں. جب اللہ کا گھر موجود تھا تو اسلام کی پہلی دعوت ابو طالب کی حویلی میں کیوں ہوئی؟ اسلام کی پہلی تقریر ابو طالب کے گھر میں کیوں ہوئی؟ وہ کہے گا مجبوری تھی. مجبوری تھی اس لیے کہ کعبے میں بت تھے, کعبے میں بت تھے, کعبے میں بت تھے. پھر ڈوب کے مر جا. رحمان کے گھر بت تھے, عمران کے گھر بت نہیں تھے. رحمان کے گھر بت, عمران کے, یا علیہ. اور یہیں پہ 4 سطریں آپ کے نظر کرتا چلوں, چونکہ جب مولا علی کی آمد ہوئی ہے نا تو جھولے میں لٹایا رسول خدا نے. جھولے میں لٹا کے کہتے ہیں یا علی مجھے قرآن پڑھ کے سنا. یا امیر المومنین کہتے ہیں آقا, بادشاہ, سردار, مرشد, میں پہلے بھی بعد میں بھی قرآن پڑھ کے سنا سکتا تھا, آپ اسی وقت مجھے اسی لمحہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ابھی قرآن پڑھ کے سنا. یا امیر رسول خدا نے کہا یا علی معصومیت کا دائمی فرمان نشر کر.
جملہ سننا ہے خدا کے لیے. یا علی معصومیت کا دائمی فرمان نشر کر، ماں باپ کے وقار کی برہان نشر کر، پڑھ کے قرآن باپ کا ایمان نشر کر. ہائے ہائے ہائے، پڑھ کے قرآن باپ کا ایمان نشر کر، انسانیت کے دل پہ یہ اعلان نشر کر، بنت اسد کے لال کو قرآن آ گیا، کافر کے گھر کہاں سے مسلمان آ گیا. ہائے ہائے، بس بہت ہو گیا فضائل. ایک جملہ بس مصیبت کا. بہت ہو گیا مصائب. مصائب ہم اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ لوگوں کو بتایا جا سکے کہ جن کے اتنے زیادہ فضائل تھے ان کو امت نے لوٹا کس طریقے سے ہے. کوشش کرنا ہر بندہ ہائے ضرور کرے، اپنی ہائے کی گواہ بنا لینا سیدہ کو. یہ جو آپ کی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے نا، اسے حقیر نہ جانا کرو. رومال لے کے بیٹھی ہوتی ہے پردے میں عالیہ، تمہارے آنسو اپنے رومال میں لپیٹ کے لے جاتی ہے. پتہ ہے کیا کرتی ہے؟ حسین کے زخموں پہ لگاتی ہے. تمہارا یہ آنسو حسین کے زخموں کا مرہم کا کام کرتا ہے. اس لیے کوشش کیا کرو ایک آدھ آنسو آ جائے تاکہ شام سے آئی ہوئی تم سے راضی ہو کے چلی جائے. جب عالیہ لوٹی ہے نا شام سے مدینے میں، تو بی بی نے مدینے کے صدر دروازے پہ آ کے ایک جملہ کہا ہے. بی بی رو کے کہتی ہے نانا کے شہر مجھے قبول نہ کرنا. کیوں علی کی بیٹی قبول کیوں نہیں کرنا؟ یا بی بی رو کے کہتی ہے میں اتنی راتیں جاگ چکی ہوں اور مجھے نظر کچھ نہیں آتا. میں اتنی راتیں جو منہال نے مولا سجاد کے قدموں پہ سر رکھ کے پوچھا تھا مولا یہ ہے کیا؟ کہا کیا ہے تیری پھوپھی نے کہ میں اتنی راتیں جاگ چکی ہوں اب مجھے نظر کچھ نہیں آتا. یا مولا سجاد رو کے کہتے ہیں منہال نہ سن ورنہ مر جاؤ گے. منہال رو کے کہتا ہے دادی کے خالی آنے کا واسطہ مجھے بتا تیری پھوپھی نے کہا کیا ہے. یا مولا رو کے کہتے ہیں منہال پھر جگل سنبھال میں تجھے بتاتا ہوں. مولا رو کے کہتے ہیں 11 محرم کو ہم غریبوں کا لوٹا ہوا قافلہ کربلا کے جنگل سے نکلا. یا شمر کی نظر پڑی اپنے لشکر پہ. شمر نے جب اپنے لشکر کو دیکھا ہے نا، اس کی نگاہیں گئی حارث بن نوفل پہ. حارث دو کہتا ہے حارث کہاں جا رہا ہے؟ حارث دیکھ کے کہتا ہے شام جا رہا ہوں. دیکھ کہتا ہے کیا کرنے؟ انعام لینے. کس بات کا انعام؟ تو نے کسی جوان کو برچھی ماری ہے؟ اسے کہا نہیں. کسی کے بازو قلم کیے ہیں؟ اسے کہا نہیں. کسی کی چادر چھینی ہے؟ اسے کہا نہیں. کسی یتیم کے رخساروں پہ تماچے مارے ہیں؟ اسے کہا نہیں. کسی کے گوشوارے چھینے ہیں؟ اسے کہا نہیں. اسے کہا جو تو نے ظلم ہی کوئی نہیں کیا تو پھر انعام کیسا؟ کمینہ دے کے کہتا ہے تو مجھے اب ظلم بتا، میں اب سے ظلم کرتا ہوں تاکہ مجھے انعام مل سکے. کمینہ دے کے کہتا ہے اچھا میں تجھے ظلم بتاتا ہوں، تو ظلم کر، انعام میں تجھے لے کے دوں گا. وہ لے کے کہتا ہے ظلم کیا کروں؟ شمر نے اپنے سامان سے تازیانہ نکالا. تازیانہ نکال کے حارث کے ہاتھ میں رکھ کے کہتا ہے یہ میرا تازیانہ ہے، تجھے اس کے استعمال کی اجازت ہے. کوئی تیرا ہاتھ روکنے والا نہیں، کوئی تجھے منع کرنے والا نہیں. شام کا دربار یہاں سے 2.5 مہینے کا سفر ہے. آج 11 محرم ہے، کربلا کا جنگل ہے. شام کا دربار یہاں سے 2.5 مہینے کا سفر ہے. انعام جو تو کہے گا تیری مرضی کا لے کے دوں گا. کام بس اتنا ہے اس 2.5 مہینے کے سفر میں علی کی بیٹی سوئے نہ. اعلیٰ لعنت اللہ علیہ قوم ظالم.